کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم عالمی ادب پر اردو میں گہرائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پیچیدہ کہانیوں کو آسان زبان میں سمجھ سکیں۔ بالکل۔ آج کے تجزیے کو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری وضاحت سن لیجیے۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ جی، اور یہ کوئی لفظ بلفظ کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم ابواب کا خلاصہ اور تجزیہ سادہ اردو میں پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، تو تلفظ میں کہیں کہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور کبھی کبھار AI جنس کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتا ہے، جیسے کسی خاتون مصنفہ کو مرد سمجھ لینا۔ لیکن آج جس ناول کی ہم بات کر رہے ہیں، دی ویجیٹیرین، اس کی مصنفہ ہان کانگ خاتون ہے۔ جی، تو آج ہم دی ویجیٹیرین کے پہلے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حصے میں ہماری ملاقات ہوتی ہے یونگ ہے سے۔ یونگ ہے، جو بظاہر ایک بہت ہی عام سی خاموش طبع کوریائی گھریلو خاتون ہے۔ بالکل عام سی، لیکن اس کی یہ عام زندگی ایک دم سے بدل جاتی ہے جب اسے کچھ بہت ہی تاریک، پریشان کن خواب آنے لگتے ہیں۔ اور ان خوابوں کا نتیجہ؟ ایک صبح وہ اٹھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب گوشت نہیں کھائے گی۔ سننے میں شاید یہ چھوٹی بات لگے، لیکن یہ فیصلہ اس کی پوری دنیا ہلا دیتا ہے۔ جی، اور کہانی کا یہ پہلا حصہ ہمیں اس کے شوہر کی زبانی سننے کو ملتا ہے۔ ہاں، اور شوہر صاحب خود کو بڑا عملی، مطلب نارمل زندگی گزارنے والا سمجھتے ہیں۔ انہیں کوئی بھی غیر معمولی بات بالکل پسند نہیں۔ اسی لیے تو وہ ینگ کے اس فیصلے کو عجیب سمجھتا ہے، شرمناک سمجھتا ہے، سماج کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو یہ صرف کھانے پینے کا معاملہ نہیں رہتا، یہ ان کی شادی میں، خاندان کی عزت پہ، مطلب ہر چیز پہ اثر ڈالتا ہے۔ اور ایک طرح سے یہ کوریائی معاشرے کی جو سخت قسم کی توقعات ہے نا، کنفارمسٹ پریشر جنہیں کہتے ہیں، ان کے خلاف ایک انجانی سی بغاوت بن جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ حصہ دراصل اسی کشمکش کو دکھاتا ہے، انفرادیت یعنی اپنی ذات کی پہچان، اور سماجی مطابقت مطلب معاشرے کے مطابق چلنے کا دباؤ۔ جی، کہ کیسے ایک چھوٹا سا ذاتی قدم، ایک انسان کا اپنا فیصلہ پورے سماج کی سوچ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اچھا، تو ذرا شروع سے دیکھتے ہیں، شوہر یونگ ہے کو شادی سے پہلے کیسا دیکھتا تھا؟ وہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات تھی ہی نہیں، بالکل جسے کہتے ہیں نا ان ریمارکیبل، عام شکل و صورت، عام قد، سادہ بال۔ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے بھیڑ سے الگ کرے۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شوہر نے اسے پسند ہی اسی لیے کیا تھا۔ وہ خود بھی ایک اوسط زندگی چاہتا تھا۔ اوسط نوکری، اوسط گھر، اوسط بیوی۔ بالکل، اسے کوئی بہت نمایاں یا بہت ذہین یا اپنی مرضی کرنے والی بیوی نہیں چاہیے تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ایسی عورت اس کی پرسکون زندگی میں خلل ڈالے گی۔ تو یونگے کی سادگی اور وہ جو تھوڑی دبنے والی طبیعت تھی، وہ اسے ایک محفوظ آپشن لگی۔ جی، یہ انتخاب خود بتاتا ہے کہ معاشرے میں بیوی کے کردار کے بارے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے۔ کم گو ہو، خدمت کرے، شوہر کی زندگی آسان بنائے۔ ان کی شادی شدہ زندگی بھی ویسی ہی تھی، کوئی بہت گہرا پیار محبت نہیں، لیکن بظاہر ٹھیک ٹھاک، مستحکم۔ یونگ صبح اٹھتی، ناشتہ بناتی، گھر کے کام، اور وہ پارٹ ٹائم کام کرتی تھی، کامکس کے لیے سپیچ ببل لکھتی تھی۔ شوہر سے زیادہ بات چیت نہیں، کوئی فرمائش نہیں۔ بس ایک چیز شوہر کو کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ یونگ کو برا پہننا پسند نہیں تھا۔ ہاں، یہ چھوٹی سی بات بھی اسے پریشان کرتی تھی، خاص طور پر باہر جاتے ہوئے۔ وہ چاہتا تھا وہ مناسب لگے تاکہ دوستوں میں اس کی ناک نہ کٹے۔ یہ چھوٹی سی تفصیل بھی دکھاتی ہے کہ شوہر ظاہری چیزوں اور سماج کی باتوں پر کتنا دھیان دیتا ہے، بیوی کی ناپسندیدگی سے بھی زیادہ۔ اور پھر آتی ہے وہ صبح جس نے سب کچھ بدل دیا۔ فروری کا مہینہ تھا، شوہر کی آنکھ کھلی تو دیکھا یونگ ہا کچن میں کھڑی ہے، فریج کے سامنے، بالکل ساکت، جیسے پتھر کی ہو۔ صبح کے کوئی 4 بجے کا وقت۔ شوہر گھبرا گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا تو یونگ ہے نے صرف اتنا کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ صرف یہ 3 لفظ، I had a dream، لیکن ان میں ایک طوفان چھپا تھا۔ شوہر الجھ گیا، ڈر بھی گیا۔ اور وہ خواب جو وہ بعد میں بتاتی ہے، وہ واقعی بہت ہولناک تھا۔ جی، وہ بتاتی ہے کہ اس نے خود کو ایک تاریک جنگل میں دیکھا، وہاں ایک گودام تھا، اور وہ گودام تازہ، خون آلود گوشت کے لوتھڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف گوشت ہی گوشت، خون کی بو، اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
اس کے اپنے کپڑے، منہ سب خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے، اچانک بہار آ جاتی ہے، لوگ پکنک منا رہے ہیں، خوش ہیں، کہیں سے گوشت پکنے کی بو آ رہی ہے۔ لیکن یونگ ہے شدید خوفزدہ ہے۔ وہ اپنے خون والے ہاتھ منہ چھپاتی ہے اور اسے بھیڑ میں ایک انجانا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ خواب صرف برا خواب نہیں لگتا، یہ تشدد، موت اور شاید انسانی جسم سے جڑی کسی گہری کراہت کا اظہار لگتا ہے۔ اس خواب کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اگلی صبح شوہر دیکھتا ہے کہ یونگ ہے فریج سے سارا گوشت نکال رہی ہے۔ بیف، پورک، چکن، مچھلی، یہاں تک کہ انڈے، دودھ، سب کچھ نکال کر کوڑے کے تھیلوں میں ڈال رہی ہے۔ شوہر یہ دیکھ کر تو آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ چیختا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یونگ بالکل پرسکون، وہ پھر وہی کہتی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور اعلان کرتی ہے کہ اب وہ کبھی گوشت نہیں کھائے گی۔ شوہر کے لیے تو یہ پاگل پن ہے، خود غرضی ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ تو پہلے کتنے شوق سے گوشت کھاتی تھی، پکاتی تھی۔ اس کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ یونگ ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اس فیصلے کا باہر کیا اثر ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد یونگ ہے میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے لگتی ہے۔ وزن گرتا ہے، گال کی ہڈیاں نکل آتی ہیں، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، نیند بہت کم ہو جاتی ہے، اکثر رات بھر جاگتی رہتی ہے۔ اور شوہر کے لیے سب سے پریشان کن بات، وہ اس سے جسمانی طور پر بھی دور ہو جاتی ہے۔ ازدواجی تعلق سے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے تمہارے جسم سے گوشت کی بو آتی ہے۔ یہ صرف جسمانی دوری نہیں، یہ ایک گہری علامتی دوری بھی ہے۔ شوہر پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہیں یہ کوئی ذہنی بیماری تو نہیں، کوئی وہم، ہسٹیریا وغیرہ، لیکن پھر خود ہی اس خیال کو جھٹک دیتا ہے، کہتا ہے یہ ضد کر رہی ہے۔ یہاں وہ ایک بات مانتا بھی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے اب لگ رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی پہلے والی نارمل حالت کو یاد کرتا ہے، جسے وہ اس کی زمینی توانائی کہتا ہے۔ مطلب جب وہ گوشت کھاتی تھی، صحت مند تھی، معمول کے مطابق تھی۔ یہ احساس کہ ہم اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں جانتے، یہ بھی کہانی کا ایک اہم پہلو ہے۔ جی، اور یہ دوری اور سماجی دباؤ کا ٹکراؤ تب بہت بڑھ جاتا ہے جب شوہر یونگے کو اپنی کمپنی کے ایک ڈنر پہ لے جاتا ہے۔ باس اور کولیگز وغیرہ سب اپنی بیویوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں۔ شوہر کے لیے یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ یونگ جو ہے وہاں بغیر بھڑا کے چلی جاتی ہے، شوہر شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ پھر جب کھانا آتا ہے جس میں ظاہر ہے زیادہ تر گوشت ہوتا ہے، تو یونگ جو ہے ہر چیز سے انکار کر دیتی ہے، صاف کہتی ہے میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ جب باس کی بیوی حیرانی سے پوچھتی ہے کیوں، تو وہ پھر وہی کہنا شروع کرتی ہے، میں نے ایک خواب دیکھا۔ شوہر فوراً بات کاٹ دیتا ہے، بہانہ بناتا ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہے، گیسٹرو اینٹرائٹس ہے۔ میز پر بیٹھے دوسرے لوگ سبزی خوری پر، ویجیٹیرینزم پر منفی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مغربی فیشن ہے، یہ عجیب حرکت ہے۔ اور اس پورے وقت یونگ جو ہے خاموشی سے مگر ایک عجیب سی شدت سے ان سب کو گوشت کھاتے ہوئے گھورتی رہتی ہے۔ اس کی وہ خاموش نگاہ، شوہر کو لگتا ہے جیسے وہ سب کے سامنے ذلیل ہو گیا ہے۔ یہ منظر بہت پاورفل ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ذاتی انتخاب فوراً سماجی مسئلہ بن جاتا ہے، کیسے معاشرہ الگ چلنے والوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس ڈنر کے بعد شوہر اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ یونگ ہے کہ گھر والوں کو فون ملاتا ہے، اس کی ماں اور بہن کو۔ ان سے شکایت کرتا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے، امید کرتا ہے کہ گھر والے مداخلت کریں گے، اسے سمجھائیں گے، ٹھیک کریں گے۔ تو خاندان والے انہیں کے گھر جمع ہوتے ہیں، ماحول پہلے ہی سے بہت ٹینشن والا ہے۔ یونگ ہے کی ماں، بہن سب اسے سمجھاتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ گوشت کھاؤ، یہ صحت کے لیے برا ہے، یہ غیر فطری ہے۔ لیکن یونگ ہے انکار کر دیتی ہے، وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے۔ اور تب حالات بگڑ جاتے ہیں۔ یونگ ہے کا والد جو بہت سخت مزاج آدمی ہے، اسے شدید غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا ہے کہ گوشت کھائے، جب وہ نہیں مانتی تو وہ تشدد پر اتر آتا ہے۔ وہ شوہر اور اپنے بیٹے یونگ ہو کو کہتا ہے کہ یونگ ہے کے بازو پکڑو۔ یہ پڑھنا بھی مشکل ہے۔ وہ زبردستی پکے ہوئے سور کے گوشت کا ٹکڑا یونگ ہے کہ منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مزاحمت کرتی ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، لیکن آخرکار والد زبردستی کر ہی لیتا ہے، گوشت اس کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی لمحے یونگ ہے ایک زخمی جانور کی طرح چیختی ہے، وہ فوراً گوشت تھوک دیتی ہے۔ اور پھر ایک انتہائی قدم اٹھاتی ہے، میز پر رکھا پھلوں کا چھوٹا چاقو اٹھاتی ہے اور اپنی کلائی کاٹ لیتی ہے۔ خون بہنے لگتا ہے۔ یہ خود کو اذیت پہنچانے کا عمل، سیلف ہارم، اس کی اندرونی تکلیف اور بغاوت کا جسمانی اظہار ہے۔
یہ جو تشدد اور خود اذیت کا لمحہ ہے، یہ یونگ ہے کہ ذہن میں بچپن کی ایک یاد تازہ کر دیتا ہے، بہت تکلیف دہ یاد۔ جی، جب وہ 9 سال کی تھی، اس کے والد نے ایک کتا پالا تھا۔ ایک دن اس کتے نے یونگہے کو کاٹ لیا تھا۔ سزا کے طور پر والد نے اس کتے کو موٹر سائیکل کے پیچھے باندھا اور اسے سڑکوں پر اتنا گھسیٹا کہ وہ مر گیا۔ انتہائی بے رحمی، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ کہ اسی شام گھر والوں نے اور کچھ پڑوسیوں نے مل کر اسی کتے کا گوشت پکا کر کھایا۔ ینگ ہے کو یاد آتا ہے کہ اس نے بھی کھایا تھا۔ اسے کتے کی مرتی آنکھیں یاد تھیں، لیکن اس وقت اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ یاد اب اس کے گوشت سے انکار کو ایک نئی گہری نفسیاتی جہت دیتی ہے۔ وہ جو تشدد اس نے دیکھا تھا، شاید وہ اب اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ کلائی کاٹنے کے بعد ینگ ہے کو فوراً ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ گھر والے سب صدمے میں ہیں۔ کوئی والد کو قصوروار کہہ رہا ہے، کوئی ینگ ہے کو پاگل کہہ رہا ہے، شوہر تو بس اپنی بیوی سے شدید بیزاری اور کراہت محسوس کر رہا ہے۔ اسے لگتا ہے ینگ ہے نے سب کو شرمندہ کر دیا ہے۔ ہسپتال میں بھی اسے ٹھیک کرنے کی کوششیں نہیں رکتی۔ اس کی ساس یعنی شوہر کی ماں چھپ کر کالے بکرے کا شوربہ لاتی ہیں۔ کوریا میں یہ طاقت کے لیے پیتے ہیں۔ وہ ینگ ہے سے کہتی ہیں یہ جڑی بوٹیوں کا قہوہ ہے تاکہ وہ پی لے۔ یہ پھر وہی کوشش ہے کہ اس کے جسم پر کنٹرول کیا جائے، چاہے دھوکے سے ہی ہو۔ لیکن ینگ ہے اب وہ پہلے والی ینگ ہے نہیں رہی۔ وہ فوراً پہچان لیتی ہے کہ یہ گوشت کا شوربہ ہے۔ وہ پینے سے انکار کر دیتی ہے۔ بعد میں جب ساس کمرے میں نہیں ہوتی، وہ باتھ روم جا کر کہہ دیتی ہے، شاید اس خیال سے ہی کہ اسے گوشت پلانے کی کوشش کی گئی۔ ساس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اسے ڈانٹتی ہے۔ اسی وقت یونگ ہے کو اپنے اندر ایک عجیب جسمانی احساس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے سینے کے نچلے حصے میں سولار پلیکسس میں ایک بھاری گانٹھ پھنسی ہوئی ہے۔ اسے لگتا ہے یہ گانٹھ ان تمام جانوروں کی زندگیاں ہیں جنہیں اس نے کھایا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید ہے کہ وہ چیخنا چاہتی ہے، کھڑکی سے کود جانا چاہتی ہے تاکہ اس بوجھ سے نجات ملے۔ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ کہانی کا یہ پہلا حصہ ایک بہت ہی عجیب اور پریشان کن منظر پر ختم ہوتا ہے۔ اگلی صبح شوہر ہسپتال میں جاگتا ہے تو یونگ ہے بستر پر نہیں ہوتی۔ وہ گھبرا کر اسے ڈھونڈتا ہے اور اسے ہسپتال کے باغ میں ایک خشک فوارے کے پاس بیٹھا ہوا پاتا ہے۔ منظر چونکا دینے والا ہے۔ یونگ ہے نے ہسپتال کا گاؤن اتار دیا ہے۔ اس کا سینہ برہنہ ہے اور اس کی کلائی سے جہاں زخم لگایا تھا پھر سے خون بہہ رہا ہے۔ اور سب سے عجیب بات، اس کی مٹھی میں ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، وائٹ آئی برڈ، جو کچلی ہوئی ہے، خون آلودہ ہے، جیسے اس نے اسے مٹھی میں بھینچ کر مار دیا ہو۔ جب شوہر اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی طرف دیکھ کر بالکل عام سی مسکراہٹ سے کہتی ہے، گرمی ہے اس لیے۔ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شوہر کے ذہن میں بس ایک ہی جملہ گونجتا ہے، میں اس عورت کو نہیں جانتا، I do not know that woman۔ یہ احساس بیگانگی اپنی انتہا پر ہے، لیکن پھر بھی ذمہ داری کے احساس کے تحت وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور یہاں پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ تو ناول کا یہ پہلا حصہ یونگئی کی تبدیلی کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ اس کا گوشت سے انکار صرف خوراک کا مسئلہ نہیں رہتا۔ جی، یہ نافرمانی، بغاوت اور سماجی اصولوں کے خلاف ایک خاموش احتجاج بن جاتا ہے۔ یہ اس کے جسم اور ذہن پر جو کنٹرول تھا اسے توڑنے کی کوشش بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ حصہ ہمیں کئی اہم سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں، کہ کیا یونگ واقعی حقیقت سے دور جا رہی ہے؟ کیا وہ ذہنی توازن کھو رہی ہے جیسا کہ باقی سب سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر وہ آزادی اور اپنی شناخت کی تلاش میں کسی گہری تکلیف دہ سچائی تک پہنچ رہی ہے؟ کیا اس کا جسم واقعی، جیسا کہ بعد میں اشارے ملتے ہیں، ایک پودا بننا چاہتا ہے؟ یہ سب سوالات اٹھتے ہیں۔ واقعی یہ بہت اہم سوالات ہیں، خاص طور پر یہ کہ اس کی یہ حالت صرف اس کی اپنی ہے یا معاشرے کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اگلے حصے میں کہانی یقیناً اس کے فیصلے کے نفسیاتی اور جذباتی نتیجوں میں مزید گہرائی تک جائے گی۔ اور ہم دیکھیں گے کہ دوسرے کردار، خاص طور پر اس کا بہنوئی، اس کی اس حالت سے کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ اور شاید یہ سوال بھی اہم ہے کہ نارمل ہونے کی قیمت کیا ہے، اور کیا کبھی کبھی نارمل سے بغاوت ہی انسان کے بچاؤ کا واحد راستہ ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہانگ کانگ کے ناول دی ویجیٹیرین کے دوسرے حصے کی، جس کا عنوان ہے منگولین مارک۔
منگولین مارک۔ جی پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یونگہے کا شوہر اس کے گوشت چھوڑنے کو بس پاگل پن سمجھتا تھا، بالکل۔ لیکن اب کہانی کا رخ مطلب زاویہ وہ بالکل بدل گیا ہے۔ جی ہاں، اب کہانی ہم دیکھ رہے ہیں یونگہے کے بہنوئی کی نظر سے، یعنی اس کی بہن کا شوہر، اور وہ خود ایک ویڈیو آرٹسٹ ہے۔ تو یہ صرف راوی نہیں، رویہ بھی بدلا ہے یونگہے کی طرف۔ بالکل، شوہر تو صرف الجھن میں تھا، غصے میں تھا، لیکن یہ آرٹسٹ بہنوئی جو ہے وہ یونگہے کی اس تبدیلی میں، اس کے یوں معاشرے سے الگ ہونے میں ایک آپ کہیں فنکارانہ کشش محسوس کرتا ہے۔ فنکارانہ کشش؟ یعنی آرٹسٹک فیسنیشن۔ جی بالکل، جیسے اسے اپنے آرٹ کے لیے کوئی نیا موضوع مل گیا ہو۔ اور یہ کشش سنا ہے کہ کسی خاص چیز پر مرکوز ہو جاتی ہے؟ ہاں، وہ ہے یونگہے کے جسم پر ایک پیدائشی نشان، منگولین مارک۔ جب آرٹسٹ کو اس کا پتہ چلتا ہے نا، تو وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تقریباً جنونی ابسیسڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک پیدائشی نشان سے؟ جی، وہ نشان اس کے لیے صرف نشان نہیں رہتا، وہ جیسے یونگہے کی پوری شخصیت، اس کی تبدیلی، اس سب کی علامت بن جاتا ہے۔ تو یہ حصہ پھر کیا صرف ایک آرٹسٹ کے جنون، اس کی obsession کی کہانی ہے؟ جنون تو ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ حصہ اصل میں خواہش یعنی ڈیزائر، جنون، obsession اور پھر فن اور استحصال، ایکسپلوئٹیشن، اس کے بیچ میں جو ایک بہت دھندلی سی لکیر ہوتی ہے نا، اس کو دیکھتا ہے۔ استحصال، ایکسپلوئٹیشن، یہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آرٹسٹ یونگہے کو ایک طرح سے زندہ کینوس، لیونگ کینوس سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اسے پھولوں پودوں سے سجا کر فطرت کا علامت بنانا چاہتا ہے۔ اور اس سارے عمل میں یونگہے خود کہاں ہے؟ کیا وہ صرف ایک آبجیکٹ بن جاتی ہے آرٹسٹ کے لیے؟ دیکھیں، یہی تو اس حصے کا سب سے اہم سوال ہے۔ یونگہے کا گوشت چھوڑنا وہ صرف گوشت چھوڑنا نہیں تھا، وہ اصل میں انسانی تشدد، ہیومن وائلنس اور غلبے، ڈومیننس سے ایک بڑی علیحدگی تھی۔ اچھا، تو وہ جیسے جیسے انسانوں کی دنیا سے دور ہو رہی ہے، وہ فطرت میں، پودوں میں ضم ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آرٹسٹ کا یہ پروجیکٹ، کیا وہ اس کی مدد کر رہا ہے یا اسے ایک نئے جال میں پھنسا رہا ہے؟ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی؟ کہانی شروع ہوتی ہے آرٹسٹ کی اپنی زندگی کے ایک تعطل سے، کریٹو بلاک جسے کہتے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو آرٹسٹ ہے، لیکن کافی عرصے سے کچھ نیا نہیں بنا پایا۔ اچھا۔ وہ ایک ڈانس پرفارمنس دیکھتا ہے، اس سے بھی مایوس ہوتا ہے۔ اسے وہ گہرائی نہیں ملتی جو وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اور اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، کوئی خیال؟ جی، تقریباً 1 سال سے اس کے ذہن پر ایک تصویر، ایک امیج چھائی ہوئی ہے، پھولوں سے سجے ہوئے برہنہ جسم۔ برہنہ جسم؟ ہے تو خوبصورت، لیکن پریشان کن بھی۔ اور اس کا تعلق یونگہے سے کیسے بنتا ہے؟ تعلق تب بنتا ہے جب وہ اپنی بیوی سے، جو یونگہے کی بہن ہے، باتوں باتوں میں سنتا ہے کہ یونگہے کے کولہے پر 20 سال کی عمر میں بھی منگولین مارک ہے۔ منگولین مارک؟ یہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ یہ ایک پیدائشی نشان ہے، نیلا سا، عام طور پر بچوں میں ہوتا ہے اور بچپن میں ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن یونگہے کے جسم پر اس کا اب تک موجود ہونا یہ آرٹسٹ کے لیے ایک حیران کن بات ہے۔ تو اس نشان میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اسے اتنا چھو گئی؟ دیکھیں، اس کے لیے وہ صرف ایک نشان نہیں رہتا، اس کے ذہن میں وہ نیلا نشان ایک پھول کی پتی جیسا بن جاتا ہے۔ پھول کی پتی؟ جی، اور کسی طرح یہ اس کے ذہن میں جو پہلے سے وہ پھولوں والے جسموں کا تصور تھا نا، اس سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ جنسی تصورات سے؟ ہاں، سیکشول امیجری سے۔ اسے لگتا ہے جیسے یہی وہ چابی ہے جو اس کا تخلیقی جمود، کریٹو بلاک توڑے گی۔ تو وہ اس خیال کو صرف سوچتا نہیں، اس پر کام شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی نوٹ بک نکالتا ہے، خاکے اسکیچز بنانا شروع کرتا ہے۔ ایک عورت ہے، چہرہ واضح نہیں، مگر وہ یونگہے ہے۔ ایک مرد ہے جو وہ خود ہے۔ ان کے جسم پھولوں سے ڈھکے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ یہ خاکے بناتے ہوئے اسے شدید جسمانی خواہش محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ نے کہا تھا اخلاقی کشمکش بھی ہوتی ہے۔ جی، مورل ڈیلیما۔ وہ سوچتا ہے، کیا یہ آرٹ ہے یا یہ صرف فحاشی ہے، پورنوگرافی؟ اور کیا کوئی عورت، خاص کر اس کی سالی، ایسے کام کے لیے راضی ہوگی؟ یہ خیال اسے پرجوش بھی کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ ٹھیک،
اور اسی دوران اسے یونگہے کی طلاق کا پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، بیوی سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو گئی، وہ اکیلی رہ رہی ہے، تو وہ بظاہر تو ہمدردی جتانے، لیکن اصل میں اپنے آرٹ پروجیکٹ کے لیے یونگہے سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بیوی کو اندازہ ہوتا ہے اس کے ارادوں کا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو بیچاری اسے پھلوں کی ٹوکری دے کر بھیجتی ہے کہ بہن کا خیال رکھنا۔ اچھا، تو وہ پہنچ جاتا ہے یونگے کے پاس۔ ملاقات کیسی لیتی ہے؟ ملاقات بہت عجیب ہوتی ہے، اس کی توقع سے زیادہ۔ وہ یونگہے کے چھوٹے سے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ پہنچتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کھلا ہوا؟ ہاں، وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے یونگہے باتھ روم سے نکل رہی ہے، مکمل براہنہ۔ اوہ، یہ تو بہت آکورڈ صورتحال ہوگی۔ یونگے کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یونگے بالکل پریشان نہیں ہوتی، نہ شرمندہ۔ وہ آرام سے اپنے کپڑے اٹھاتی ہے، پہننا شروع کر دیتی ہے۔ اور آرٹسٹ؟ آرٹسٹ گھبرا کر معذرت کرتا ہے تو وہ بس کہتی ہے، کوئی بات نہیں، جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب رویہ ہے، مطلب بالکل لا تعلق۔ ہاں، یہ لا تعلقی ہی آرٹسٹ کو اور زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جسم خوبصورت تو ہے، لیکن اس میں کوئی خواہش، کوئی دعوت نہیں ہے، جیسے وہ دنیا سے، انسانی خواہشات سے بہت آگے نکل گئی ہو۔ ایک معمہ جیسا۔ بالکل، اور اسی ملاقات میں وہ موقع دیکھ کر اسے اپنے آرٹ پروجیکٹ کا بتا دیتا ہے۔ فوراً؟ ہاں، کہتا ہے، میں ایک ویڈیو آرٹ بنانا چاہتا ہوں، تمہیں ماڈل بننا ہوگا، تم کپڑے اتارو گی، میں تمہارے جسم پر پینٹ کروں گا، پھول پینٹ کروں گا۔ اور یونگے؟ یونگے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً مان جاتی ہے، صرف پوچھتی ہے کہاں۔ یہ تو بہت ہی غیر متوقع ہے۔ وہ کیوں مان گئی؟ آرٹسٹ سوچتا ہے اس بارے میں؟ وہ حیران تو ہوتا ہے، لیکن شاید وجہ جاننے سے زیادہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے پر خوش ہے۔ یونگ کی یہ رضامندی جیسے اس کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ اسے رازداری کا بھی کہتا ہے؟ جی، کہتا ہے یہ بات ہمارے درمیان رہے گی۔ وہ مان لیتی ہے۔ یہ رازداری سارے معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ تو پھر پہلا فلم بندی کا سیشن ہوتا ہے، وہ کیسا رہتا ہے؟ آرٹسٹ اپنے ایک پینٹر دوست ایم کا اسٹوڈیو ادھار لیتا ہے۔ بڑا روشن سا اسٹوڈیو ہے۔ یونگے وقت پر آ جاتی ہے۔ وہ اسے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے، وہ اتار دیتی ہے۔ اس وقت آرٹسٹ کیا محسوس کرتا ہے؟ کیا وہی جنسی کشش؟ جب وہ یونگے کی برہنہ پشت دیکھتا ہے، خاص طور پر وہ نیلا منگولین مارک، تو اس کا تجربہ بدل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نشان اسے جنسی سیکشول نہیں لگتا، بلکہ نباتاتی ویجیٹل لگتا ہے۔ نباتاتی ویجیٹل؟ یعنی پودوں جیسا؟ ہاں، جیسے یہ انسانی دنیا سے پہلے کی کوئی چیز ہو، قدیم، فطرت سے جڑی ہوئی، جیسے پودے سورج سے توانائی لیتے ہیں نا، فوٹوسنتھیسس، ویسا کچھ۔ یہ تو یونگے کی اپنی کیفیت سے ملتا جلتا ہے نا؟ جو وہ بننا چاہ رہی ہے۔ بالکل، شاید آرٹسٹ لاشعوری طور پر یہ محسوس کر رہا ہے، وہ اسے انسان سے زیادہ ایک پودے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ پینٹنگ کرتا ہے؟ جی، کندھوں پر، کمر پر، کولہوں پر سرخ اور نارنگی رنگ کے پھول، بیلیں، منگولین مارک کو خالی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے آس پاس ہلکا سبز رنگ لگاتا ہے تاکہ وہ نیلا نشان نمایاں ہو، جیسے کوئی نایاب نیلا پھول ہو۔ اور پینٹنگ کرتے ہوئے اسے کیسا لگتا ہے؟ وہ خود حیران ہے کہ اسے جنسی تحریک، اراؤزل بالکل نہیں ہو رہی۔ اس کے بجائے ایک بہت گہرا، تقریباً روحانی سا تجربہ ہو رہا ہے، جیسے جسم میں بجلی دوڑ رہی ہو۔ روحانی؟ ہاں، وہ یونگے کو انسان، حیوان یا پودے سے بھی آگے ایک مقدس وجود، سیکرڈ بینگ سمجھنے لگتا ہے، ایک خاموش مگر بہت کچھ کہتا ہوا جسم۔ اور وہ یہ سب فلماتا بھی ہے؟ جی، کیمرہ سے بہت قریب جا کر پھولوں کی تفصیل، گردن کا خم، بال، اور خاص طور پر وہ نیلا نشان، یہ صرف جسم کی فلم بندی نہیں لگتی، یہ جیسے اس تبدیلی کے عمل کی ڈاکیومنٹیشن ہے۔ سیشن کے بعد یونگے کچھ کہتی ہیں؟ جب آرٹسٹ اسے گھر چھوڑتا ہے تو وہ ایک بہت عجیب بات کہتی ہے، میں یہ پینٹ دھونا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ جب سے یہ جسم پر ہے، مجھے برے خواب آنا بند ہو گئے ہیں، چہروں والے خواب۔ چہروں والے خواب؟ ہاں، وہ کہتی ہے اگر یہ مٹ گیا تو دوبارہ بنوانا چاہوں گی۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ انسانی چہرے، انسانی شناختیں اس کے لیے ڈراونا خواب بن گئی ہیں اور یہ پھول اسے بچا رہے ہیں؟
بالکل ایسا ہی لگتا ہے. یہ اس کی انسانیت سے مکمل علیحدگی کی خواہش ہے، اور یہ آرٹسٹ کو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کا آرٹ یونگ ہے پر کیا اثر ڈال رہا ہے. لیکن آرٹسٹ یہاں رکتا نہیں، وہ اپنے اصل زیادہ متنازع کانٹروورشل خیال کی طرف بڑھتا ہے. جی، اب وہ تصویر فلمانا چاہتا ہے جو شروع سے اس کے ذہن میں تھی، 2 پھولوں سے رنگے جسموں کا جنسی ملاپ. اس کے لیے اسے دوسرے ماڈل کی ضرورت پڑتی ہوگی. ہاں، ایک مرد ماڈل کی. وہ اپنے ایک نوجوان ساتھی آرٹسٹ جے کو اس کام کے لیے چنتا ہے. وہ جے کو کیسے راضی کرتا ہے؟ کیا سب سچ بتاتا ہے؟ نہیں، پورا سچ نہیں. وہ جے کو صرف پہلی ویڈیو دکھاتا ہے، یونگھے والی. جے دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تو میجک ہے. اچھا ہے. آرٹسٹ کہتا ہے تمہارا جسم اس پروجیکٹ کے لیے پرفیکٹ ہے. اسے ماڈل بننے پر آمادہ کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ ان سے اصل میں سیکس کروانے کا ارادہ ہے. یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے. تو دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے. جی، اسٹوڈیو میں آرٹسٹ پہلے جے کے جسم پر پینٹ کرتا ہے، کمر پر ہلکے جامنی پھول. پھر اسے لٹا کر اس کے عضو تناسل پینس کو مرکز بنا کر ایک بلا خون جیسا سرخ پھول پینٹ کرتا ہے. اوہ خدایا. ایسے کہ عضو تناسل اس پھول کا اندرونی حصہ پسٹل لگے. جے اس دوران کافی گھبرایا ہوا بے چین نظر آتا ہے. پھر وہ یونگ ہے اور جے کو اکٹھا کرتا ہے. ان سے کہتا ہے قریب آؤ، ایک دوسرے کو چھوؤ، ایسی حرکتیں کرو جن میں جنسی کشش ہو. یونگ ہے پھر سے بغیر کسی جھجک کے پہل کرتی ہے. وہ پہل کرتی ہے. ہاں، وہ جے کے سینے پر بنے پھولوں کو سہلاتی ہے، اس سے رگڑ کھاتی ہے. جے شروع میں شرمندہ ہے، بے چین ہے، لیکن پھر وہ بھی جسمانی طور پر متاثر نظر آنے لگتا ہے. اس کا عضو تناسل سخت ہو جاتا ہے. اور آرٹسٹ یہ سب فلم کر رہا ہے. بالکل، کیمرہ لے کر ان کے گرد گھوم رہا ہے. جسم، پھول، رنگ، منگولین مارک، سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. پھر شاید اپنے جنون کے عروج پر وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا تم لوگ اصل میں کر سکتے ہو؟ اوہ، اور جے کا رد عمل؟ جے جیسے ایک دم ہوش میں آتا ہے. شدید غصے میں یونگہے کو دھکا دیتا ہے، چلاتا ہے، کیا تم کوئی پورنو بنانا چاہتے ہو؟ میں یہ نہیں کر رہا. ظاہر ہے. آرٹسٹ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے بس وہی کرو جو کر رہے تھے. لیکن جے نہیں مانتا، اسے غلیظ کہتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اور غصے میں نکل جاتا ہے. یہ تو آرٹسٹ کے لیے بڑا دھچکا ہوگا. جے کا رد عمل تو جیسے ایک واضح ججمنٹ ہے اس کے کام پر. بالکل، جے کا رد عمل اس لکیر کو صاف کرتا ہے جسے آرٹسٹ مٹانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن جے کے جانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ کہانی کو اور بھی تاریک بنا دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈیو میں خاموشی ہے. یونگ ہے جو اب بھی برہنہ ہے، مسکراتی ہے. مسکراتی ہے؟ کیوں؟ ہاں، وہ کہتی ہے میں واقعی یہ کرنا چاہتی تھی، میں نے پہلے کبھی اتنا نہیں چاہا تھا، یہ پھولوں کی وجہ سے تھا. یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. کیا وہ واقعی جنسی طور پر بیدار تھی یا یہ اس کی ذہنی حالت تھی؟ کیا وہ پھول، وہ فطرت سے جڑنے کی خواہش اب جسمانی شکل لے رہی تھی؟ یہ ناول کا ایک بہت مبہم ایمبیگوس حصہ ہے. کیا یہ واقعی پھولوں کی وجہ سے تھا، یعنی فطرت سے قربت کی خواہش جسمانی خواہش بن گئی، یا یہ اس کی بگڑتی ذہنی حالت تھی، یا آرٹسٹ کی بنائی ہوئی صورتحال کا نتیجہ؟ ناول ہمیں کوئی سیدھا جواب نہیں دیتا. لیکن آرٹسٹ اس لمحے کیا کرتا ہے؟ یونگ ہے کہ یہ الفاظ سن کر آرٹسٹ جیسے اپنا آپ کھو دیتا ہے. وہ جے کا چھوڑا ہوا اسٹوڈیو کا دروازہ بند کرتا ہے، لاک کرتا ہے اور یونگ ہے کی طرف بڑھتا ہے. او نہیں. وہ خود اس کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے اور اسے کیمرے پر ریکارڈ کرتا ہے. وہ ساری اخلاقی حدیں پار کر جاتا ہے. تو جو فنکارانہ منصوبہ تھا وہ اب مکمل طور پر ذاتی استحصالی بن گیا؟ بلا شبہ، جو شاید آرٹ کی تلاش میں شروع ہوا وہ اب صرف ذاتی خواہش اور طاقت کے غلط استعمال میں بدل گیا. اس کے بعد آرٹسٹ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بعد میں وہ شدید اندرونی کرب، انٹرنل ٹرموائل کا شکار ہوتا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے اس کے ذہن میں بار بار آتا ہے، کاش میں مر جاؤں، I wish I were dead. اور جیسے اندر سے آواز آتی ہے، تو مر جاؤ. So die. یہ تو شدید جرم اور الجھن کا احساس ہے. بالکل. وہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے اپنی ایک پرانی گرل فرینڈ پی، جو خود بھی آرٹسٹ ہے، کے پاس جاتا ہے. رات کو؟ جی، رات گئے، اور اس سے کہتا ہے کہ میرے جسم پر بھی پھول پینٹ کر دو. وہ اپنے جسم پر کیوں پینٹ کروانا چاہتا ہے؟ شاید وہ یونگ کے تجربے کو خود محسوس کرنا چاہتا ہے، یا شاید یہ خود کو سزا دینے یا پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے. وہ مان جاتی ہے.
اور کہانی کا انجام کلائمیکس کیسے ہوتا ہے؟ آرٹسٹ اپنے پھولوں سے سجے جسم کے ساتھ رات گئے یونگ ہے کے اپارٹمنٹ واپس جاتا ہے۔ دروازہ کھلا ہے، وہ اندر جاتا ہے۔ یونگ ہے اندھیرے میں برہنہ بیٹھی ہے۔ وہ کیمرہ، لائٹس سیٹ کرتا ہے۔ دوبارہ؟ ہاں، اور ان کے درمیان ایک اور جنسی ملاقات ہوتی ہے جسے وہ پوری تفصیل سے فلماتا ہے، صبح تک۔ پھر وہ کیمرہ بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ راز تو نہیں رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ اگلی صبح جب آرٹسٹ سو رہا ہے، اس کی بیوی یعنی یونگ ہے کی بہن آ جاتی ہے۔ وہ یونگ ہے کے لیے فکر مند تھی، کچھ پکا کر لائی تھی۔ اوہو۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آتی ہے اور دونوں کو بستر پر برہنہ سوتا ہوا پاتی ہے۔ یہ تو تباہ کن منظر ہوگا۔ فرش پر کیمرہ پڑا ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ہے، ٹیپ چلاتی ہے اور سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ یقیناً وہ ٹوٹ گئی ہوگی۔ شدید صدمہ، خوف، نفرت۔ جب آرٹسٹ جاگتا ہے تو وہ کانپ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے ایمرجنسی سروسز کو فون کر دیا ہے، تم دونوں کو علاج کی ضرورت ہے، تم دونوں ذہنی طور پر بیمار ہو۔ مینٹل ہیلتھ ایمرجنسی سروسز اور یونگے؟ اسی وقت یونگے ہے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مکمل برہنہ۔ آرٹسٹ اس کے پھولوں سے سجے جسم کو، نیلے نشان کو، ان کے ملاپ کے نشانات کو دیکھتا ہے۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جیسے اس نے سب کچھ تجربہ کر لیا، انتہا کو چھو لیا، اب موت کا بھی خوف نہیں۔ اور آخری منظر کیا ہے؟ یونگے ہے اپارٹمنٹ کی بالکنی کی طرف جاتی ہے، ریلنگ پر جھک جاتی ہے۔ نیچے ایمبولنس کے سائرن کی آواز قریب آ رہی ہے۔ اس کا پھولوں سے رنگا جسم صبح کی دھوپ میں چمک رہا ہے۔ جیسے وہ اڑنا چاہتی ہو، فطرت میں ضم ہونا چاہتی ہو۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے، جیسے وہ واقعی اس دنیا سے پرواز کر جانا چاہتی ہے۔ آرٹسٹ اس سے روکتا نہیں؟ نہیں، وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، ساکت۔ نہ اسے بچاتا ہے، نہ خود کودتا ہے۔ بس یونگے ہے کہ اس آخری چمکتے ہوئے روپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ منظر شاید اس سے زیادہ گہرا ہے جو اس نے رات بھر فلمایا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کے آرٹ کی شکست بھی ہے اور یونگے کی ناقابل فہم تبدیلی کا عروج بھی۔ تو منگولین مارک واقعی کہانی کو ایک نئی، بہت پیچیدہ اور پریشان کن گہرائی دیتا ہے۔ یونگ ہے کا جو ذاتی انتخاب تھا، وہ اب دوسروں میں شدید رد عمل پیدا کر رہا ہے۔ کشش بھی، جنون بھی، خوف بھی۔ بالکل۔ آرٹسٹ کا کردار ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم فن، خواہش اور اخلاقیات کی حدوں پر سوچیں۔ کیا اس کا عمل واقعی آرٹ تھا، چاہے متنازع ہی صحیح، یا یہ صرف ایک کمزور انسان کا استحصال تھا، ایکسپلائٹیشن؟ کیا آرٹ کے نام پر یہ سب جائز تھا؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی۔ ناول اس کا آسان جواب نہیں دیتا۔ اور یونگ ہے کا سوال تو اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ کیا وہ واقعی آزادی پا رہی تھی، فطرت سے قریب ہو کر، یا وہ ایک قید سے نکل کر دوسری، شاید زیادہ خطرناک قید میں پھنس گئی تھی، دوسروں کے جنون کی قید میں؟ اس کی اپنی مرضی، ایجنسی کہاں تھی اس سب میں؟ یہ حصہ دکھاتا ہے کہ یونگ ہے کا انسانیت سے انکار جہاں اسے اکیلا کرتا ہے، وہیں کچھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا بھی ہے۔ لیکن یہ کشش، جیسے ہم نے دیکھا، بہت تباہ کن بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ اس کی خاموشی کو اپنی مرضی کے معنی پہناتے ہیں۔ بالکل۔ تو جیسے جیسے ہم ناول کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے، یونگیر کی اس تبدیلی کے اثرات خود اس پر اور دوسروں پر اور بھی شدید اور ناقابل فراموش ہانٹنگ ہوتے جائیں گے۔ جاتے جاتے یہ ایک سوال سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا فن کی تخلیق کے نام پر یا کسی بھی اعلیٰ مقصد کے نام پر انسانی وقار، جسمانی خود مختاری اور رشتوں کو پامال کرنے کی کوئی حد ہونی چاہیے، یا جنون، چاہے وہ آرٹسٹ کا ہو یا کسی اور قسم کا، ہر حد کو پار کرنے کا جواز دے دیتا ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہم ہانگ کانگ کے ناول دی ویجیٹیرین کے آخری حصے پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے جلتے ہوئے درخت، یعنی فلیمنگ ٹریز۔ جی ہاں، یہ تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ اور یہ حصہ یونگ ہے کی بڑی بہن ان ہے کی زبانی ہے۔ بالکل، اور اس وقت تک تو یونگ ہے انسانی زندگی سے تقریباً مکمل طور پر دور جا چکی ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اب اس دنیا کا حصہ ہی نہیں رہنا چاہتی۔ جی، اور یہ صرف ذہنی طور پر نہیں ہے، اس نے کھانا پینا تقریباً بند کر دیا ہے۔ اس کا پکا یقین ہے کہ وہ ایک درخت بن رہی ہے۔ درخت؟ جی، درخت۔ تو ظاہر ہے اس کا جسم، اس کا ذہن دونوں بہت کمزور ہو گئے ہیں اور اسے ایک سائیکیاٹرک ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے۔
لیکن یہ حصہ صرف یونگ ہے کی تکلیف کے بارے میں نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہا کی نظر سے ہمیں اس کی اپنی زندگی کے جو چھپے ہوئے دکھ ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، مطلب اس کی قربانیاں، اس کی تنہائی، اور وہ ایک خاموش سی برداشت جو اکثر خاص طور پر ذمہ دار عورتوں سے ہمارا معاشرہ چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم ان کے نقطۂ نظر سے ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دو بہنیں ہیں، راستے بالکل الگ ہیں، ایک نظام میں رہ کر جینے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری ہر قیمت پر، یہاں تک کہ اپنی انسانی شناخت کی قیمت پر، اس نظام سے بھاگنا چاہتی ہے۔ تو آئیے انہا تے اس سفر کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے انہا کے بس کے سفر سے۔ جی، وہ چک سونگ سائیکیٹرک ہسپتال جا رہی ہے، اور باہر تیز بارش ہو رہی ہے۔ ہاں، اور بس میں جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، شاید سوچ رہے ہیں کہ یہ مریض ہے یا کوئی نرس۔ حالانکہ اس نے صاف ستھرا سفید بلاؤز پہنا ہے، ہلکا سا میک اپ کیا ہے، جیسے وہ اپنی پریشانی، اپنی تھکن چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ بالکل، یہ سفر خود یوں سمجھے انہا کی اپنی اندرونی کیفیت کا عکس ہے۔ باہر سے پرسکون، منظم نظر آنے کی کوشش، لیکن اندر ایک شدید بے چینی ہے۔ وہ جا بھی تو ایسی جگہ رہی ہے جہاں اس کی بہن حقیقت سے بہت دور ہے۔ جی ہاں، یونگ ہے کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ سمجھتی ہے اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں، بس دھوپ چاہیے، جیسے پودوں کو ہوتی ہے۔ اور بس ہسپتال کے قریب ایک گھنے جنگل سے گزرتی ہے جو بارش میں بھیگا ہوا ہے۔ انہا کو وہ جنگل ایک بڑے خاموش جانور جیسا لگتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک پرانا واقعہ یاد آتا ہے۔ ہاں، 3 مہینے پہلے کا، جب یونگ ہے اسی ہسپتال سے غائب ہو گئی تھی۔ جی، اور اسے بہت مشکل سے شدید بارش میں جنگل کے اندر سے ڈھونڈا گیا تھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، جیسے سچ مچ کوئی درخت ہو۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ اس کا مل جانا ایک معجزہ ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جب انہا کو یہ خبر ملی، ہاں، وہ خود اپنے بیمار بیٹے جیووں کے ساتھ ایک دوسرے اسپتال میں تھی، اوہ، تو وہ اس وقت اپنی بہن کی فکر کرنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ یہ بات انہا کی زندگی کے دباؤ کو بہت اچھی طرح دکھاتی ہے نا؟ ایک ماں، ایک بہن، ایک سابقہ بیوی، ساری ذمہ داریاں ایک ساتھ۔ اور یہ بوجھ اسے کبھی کبھی جذباتی طور پر بالکل بے حصہ کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ بحران میں بھی پوری توجہ نہیں دے پاتی۔ اسے یونگ ہے کے بارے میں عجیب خواب بھی آتے ہیں۔ جی، جیسے وہ خواب میں کہتی ہے، دیکھو بہن، میں ہاتھوں کے بل کھڑی ہوں، میرے جسم سے پتے اگ رہے ہیں، میرے ہاتھوں سے جڑیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ یقیناً انہیں کی اپنی پریشانی اور الجھن ہے۔ جی، جو اپنی بہن کی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی۔ اور یہ الجھن صرف یونگ ہے تک نہیں ہے، انہیں اپنی پوری زندگی پر بھی غور کرتی ہے۔ ہاں، اپنی قربانیوں پر، اپنی تنہائی پر۔ وہ ہمیشہ سے ایک مضبوط ذمہ دار عورت رہی ہے، کم عمری میں گھر چھوڑا، سیول جیسے شہر میں خود کو سنبھالا۔ لیکن اس مضبوطی کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اب وہ اندر سے بہت تھک چکی ہے۔ خیر، اسے اپنا سابقہ شوہر یاد آتا ہے۔ جو ویڈیو آرٹسٹ تھا۔ جی، ان کا رشتہ بڑا خاموش، بڑا فاصلے والا تھا۔ وہ بس اپنی ہی دنیا میں رہتا تھا۔ اب انارے کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کی مدد کرنا ہی نہیں چاہتی تھی یا کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ہی تھکن کا عکس اس میں دیکھتی تھی۔ اور وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بیٹا بھی وہ اب اکثر باپ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ دوسری طرف یونگ ہے کے ساتھ اس کا رشتہ بھی شروع سے ہی پیچیدہ تھا۔ ہاں، بچپن میں وہ اس کی حفاظت کرتی تھی، خاص طور پر والد کے تشدد سے۔ ایک ماں جیسی ذمہ داری محسوس کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے یونگے بڑی ہوئی، وہ زیادہ خاموش، زیادہ ناقابل فہم ہوتی گئی۔ انہرے کو لگتا ہے کہ یونگ ہے اب ایک اجنبی بن گئی ہے جسے سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ سارے رشتے، یہ ناکامیاں انہرے کے بوجھ کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ خیر، انہرے ہسپتال پہنچ جاتی ہیں۔ عمارتیں ویران سی اداس ہیں۔ کھڑکیوں پر سلاخیں لگی ہیں۔ باغ میں ایک بوڑھا زیلوا کا درخت ہے۔ انہرے سوچتی ہے کہ وہ اس ماحول کی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ اب باہر کی نارمل دنیا اسے عجیب لگتی ہے۔ اور یہاں پہنچ کر اس پر ایک شدید قسم کا پچھتاوا اور جرم کا احساس حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی کے وہ سارے واقعات یاد کرتی ہے جو ینگ ہے کی اس حالت تک لائے۔ جی، وہ فیملی ڈنر جب باپ نے زبردستی گوشت کھلانے کی کوشش کی، اور ینگ ہے نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ پھر انہیں کے اپنے شوہر کا وہ واقعہ۔ ہاں، وہ ویڈیو آرٹ والا
جس میں اس نے ینگھے کو استعمال کیا۔ بالکل، ان کے جسموں پر پینٹ کرنا وغیرہ، جس کے بعد ینگھے کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ اور شوہر بھی غائب ہو گیا۔ والدین اور بھائی نے بھی تقریباً رابطہ ختم کر دیا۔ تو اب انہیں خود سے پوچھتی ہے بار بار، کیا وہ کچھ الگ کر سکتی تھی؟ کیا وہ باپ کو روک سکتی تھی؟ کیا وہ بہن کو بچا سکتی تھی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو روک سکتی تھی؟ یہ سوالات اس کے جرم کے احساس کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ شاید یہ سب اس کے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ اب وہ اکیلی ہے، ینگھے کی دیکھ بھال کرنے والی، ہسپتال کے خرچے اٹھانے والی۔ اور اس کے ذہن میں یہ تکلیف دہ خیال بھی آتا ہے کیا؟ کہ شاید اس نے خود یونگھے کو ہسپتال میں داخل کروانے پر زور اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ لاشعوری طور پر یونگھے کی اس غیر ذمہ داری سے جلتی تھی۔ مطلب ینگھے نے سماجی حدیں توڑ دیں جبکہ انہیں میں قید برداشت کرتی رہی۔ شاید یہ ایک پیچیدہ احساس ہے۔ اچھا، پھر وہ ڈاکٹر سے ملتی ہے، ڈاکٹر پارک انہو۔ جی، اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یونگھے کی حالت بہتر نہیں ہو رہی، وہ کچھ نہیں کھا رہی۔ ڈاکٹر اسے اینوریکسیا نروسا جیسا کہتا ہے، یعنی کھانے سے انکار کی بیماری۔ ہاں، جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ شیزوفرینیا سے بھی جڑا ہے۔ شیزوفرینیا یعنی وہ ذہنی بیماری جس میں حقیقت سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، سوچ، احساسات غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب نس کے ذریعے خوراک دینا یعنی آئی وی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جی، کیونکہ اس کی رگیں خراب ہو چکی ہیں۔ تو آج وہ آخری بار ناک کی نالی سے یعنی فیڈنگ ٹیوب سے خوراک دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ناکام رہا تو پھر اسے بڑے ہسپتال منتقل کرنا پڑے گا، جہاں گردن کی شریان کیروٹڈ آرٹری میں پروٹین انجیکشن دیا جائے گا، جو کہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اسی گفتگو میں ڈاکٹر انہیں اپنی حالت پر بھی تشویش ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے آپ کی رنگت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا آپ سو نہیں رہے ٹھیک سے؟ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ اس بوجھ کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں اکیلے اٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف ینگھے کی سوچ اپنی جگہ بالکل واضح ہے، بھلے ہی حقیقت سے کتنی ہی دور ہو۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اب جانور نہیں ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف دھوپ چاہیے۔ اور یہ بھی پوچھ چکی ہے، مرنا کیا اتنا برا ہے؟ یہ سوال تو دہلا دینے والا ہے۔ ڈاکٹر انہیں کو آدھا گھنٹہ دیتا ہے یونگھے سے بات کرنے کے لیے۔ وہ کمرے میں جاتی ہے۔ ینگھے بستر پر آنکھیں بند کیے بالکل سیدھی لیٹی ہے، جسم سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، اور اس کے گالوں اور بازوؤں پر باریک نرم روئیں اگائے ہیں۔ یہ شدید غذائی قلت کی علامت ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس کا جسم بھی واقعی بدل رہا ہے، انسانی حالت سے دور جا رہا ہے۔ اس کے پسندیدہ پھل لاتی ہے، ڈبے والے آڑو، تربوز کے ٹھنڈے ٹکڑے۔ وہ اسے کھلانے کی کوشش کرتی ہے، پھل ناک کے قریب لاتی ہے، خوشبو سنگھاتی ہے۔ اس کے بند ہونٹوں پر تربوز کا ٹکڑا رگڑتی ہے، منت کرتی ہے، پلیز یونگ ہے، بس ایک۔ لیکن یونگھے کا منہ پتھر کی طرح بند ہے۔ اس وقت انہیں کے اندر جو غصہ اور مایوسی دبی ہوئی تھی وہ ابلنے لگتی ہے۔ جی، وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتی ہے، چیخنا چاہتی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ وہ خود اپنے اس غصے پر حیران رہ جاتی ہے۔ یہ اس کی اپنی بے بسی ہے۔ کچھ دیر بعد 2 بجے ڈاکٹر اور عملہ آتے ہیں ناک سے خوراک دینے کے لیے۔ اور یونگھے جو پہلے بالکل بے حس پڑی تھی، ہاں، اب شدید مزاحمت کرتی ہے، ایک جنگلی جانور کی طرح چیختی ہے۔ مجھے پسند نہیں، مجھے کھانا پسند نہیں۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل جاتی ہیں اور وہ انہیں کو ایسے گھورتی ہے جیسے وہ بھی دشمن ہو۔ یہ منظر بہت اہم ہے، اس کی خاموشی سے شدید مزاحمت تک کا سفر۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ اس کا انکار کتنا گہرا ہے۔ یہ صرف کھانے کا انکار نہیں، یہ ہر قسم کی انسانی مداخلت کا انکار ہے۔ عملہ زبردستی اسے قابو کرتا ہے، ڈاکٹر ناک میں نالی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یونگھے اپنا گلا اندر سے بند کر لیتی ہے، ٹیوب باہر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر غصے میں چلاتا ہے، دوبارہ کوشش کرو، جلدی۔ دوبارہ کوشش کرتے ہیں اور اس بار نالی اندر چلی جاتی ہے۔ ایک انٹرن دلیا ڈالنا شروع کرتا ہے۔ نرس ٹرینکولائزر یعنی سکون آور انجیکشن تیار کرتی ہے تاکہ وہ پرسکون رہے اور کہہ نہ کرے۔ لیکن جیسے ہی نرس انجیکشن لگانے آگے بڑھتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یونگھے خون کی کہہ کر دیتی ہے۔ او خدایا! وہ خون اس کے سینے پر نرس کے بازو پر پھیل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں خود پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ وہ وحشت سے چیختی ہے، نکلو یہاں سے، سب نکلو۔ وہ ڈاکٹر کو دھکا دیتی ہے، ایک کیرو کو کاٹ لیتی ہے۔
नर्स का हाथ पकड़कर इंजेक्शन देने से रोकती है। اور پھر وہ یونگہے کو اپنی باہوں میں بھر لیتی ہے، جو اب خاموش سی، شاید بے ہوش، اس کے سینے سے لگی تڑپ رہی ہوتی ہے۔ وہ سسکتے ہوئے کہتی ہے، اسے روک دو خدا کے لیے، پلیز روک دو۔ یہ ناول کا اور انہا کے کردار کا شاید سب سے اہم موڑ ہے۔ وہ انہا جو ہمیشہ اصولوں کی پابند رہی، جو برداشت کرتی آئی، وہ آخرکار ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ پہلی بار اپنی بہن کی اذیت کے خلاف، اس نظام کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جی، شاید وہ پہلی بار یونگہے کی تکلیف کو ایک نئے زاویے سے سمجھ رہی ہے، یا کم از کم اسے مزید برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس واقعے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ یونگہے کو فوراً بڑے اسپتال منتقل کیا جائے۔ انہا ایمبولینس میں اس کے ساتھ ہے۔ باہر اب بارش رک گئی ہے۔ شام کی روشنی میں درخت ایسے لگ رہے ہیں جیسے سبز آگ میں جل رہے ہوں، جلتے ہوئے درخت۔ ایمبولینس کے سفر میں انہا گہرے خیالوں میں ہے۔ اسے اپنے شوہر اور یونگہے کا وہ واقعہ پھر یاد آتا ہے۔ ہاں، وہ جسموں پر پینٹ والا۔ لیکن اب اسے وہ صرف بے وفائی یا اخلاقی گراوٹ نہیں لگتی، بلکہ شاید مایوسی میں حدیں توڑنے کی ایک کوشش لگتی ہے۔ شاید وہ دونوں جنہوں نے سب کچھ داؤ پر لگایا اور ہار گئے، کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے جسے وہ خود اپنی ذمہ دار زندگی میں کبھی سمجھ نہیں سکی۔ اسے اپنے بیٹے جیوو کا ایک خواب یاد آتا ہے جس میں ایک سفید پرندے نے کہا تھا، میں تمہاری ماں ہوں۔ اور پھر اسے وہ صبح یاد آتی ہے جب وہ خود اپنے بیٹے کو سوتا چھوڑ کر اپنی زندگی سے بھاگ جانے کا سوچ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ پہلی بار خود سے مانتی ہے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی نہیں جی، صرف برداشت کیا ہے۔ اور شاید اگر اس کا شوہر اور یونگہے اس طرح نہ ٹوٹتے تو وہ خود ٹوٹ جاتی۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی برداشت بھی ایک طرح کی ٹوٹ پھوٹ ہی تھی، بس وہ اندرونی تھی۔ جبکہ یونگہے اور شوہر نے باہر کی طرف دھماکہ کیا۔ بالکل، یہ سوچ اسے اپنے بہن کے کچھ قریب لے آتی ہے، ایک نئی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ ایمبولینس میں یونگہے ہلکا سا کراہتی ہے۔ انہا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹوٹی پھوٹی آواز میں۔ شاید یہ سب ایک خواب ہے یونگہے۔ میرے بھی خواب ہیں، میں بھی ان میں کھو سکتی ہوں۔ لیکن کیا خواب ہی سب کچھ ہے؟ ہمیں کبھی نہ کبھی جاگنا پڑتا ہے نا؟ کیونکہ پھر اور اس کی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ خود نہیں جانتی کہ جاگنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کیا جاگنا بہتر ہے یا خواب میں رہنا؟ یہ ادھورا سوال ہی جیسے پوری کہانی کا خلاصہ ہو۔ ایمبولینس آخری موڑ مڑتی ہے، وہ ہسپتال پیچھے رہ جاتا ہے۔ انہا کو کھڑکی سے ایک کالا پرندہ اڑتا نظر آتا ہے۔ اور باہر درخت اب بھی شام کی روشنی میں سبز آگ کی طرح جل رہے ہیں۔ انہا شدت سے ان جلتے ہوئے درختوں کو گھورتی ہے، جیسے وہ ان سے کوئی جواب مانگ رہی ہو، یا جیسے وہ ان درختوں کی خاموش دہکتی ہوئی شدت میں اپنی ہی کسی کیفیت کا عکس دیکھ رہی ہو، یا شاید کسی انجانے دشمن کے خلاف احتجاج کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ضد بھری چمک ہے۔ تو جلتے ہوئے درخت ناول کو ایک بہت ہی پر اثر، گہرے اور کچھ غیر یقینی نوٹ پر ختم کرتا ہے۔ جی ہاں، یونگہے کی یہ تبدیلی یقیناً ایک المیہ ہے۔ لیکن کیا یہ صرف پاگل پن ہے؟ یا یہ انسانی دنیا کی تکلیف، اس کے تشدد سے مکمل آزادی پانے کی آخری مایوس کن کوشش بھی ہے؟ مصنفہ ہانگ کانگ ہمیں بہت گہرے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ بالکل، کیا یونگہے کا عمل دیوانگی ہے، یا یہ معاشرے کی زنجیروں سے نکلنے کا واحد راستہ تھا، چاہے قیمت انسانی شکل چھوڑ دینا ہی کیوں نہ ہو؟ اور انہیں جو اب اپنی برداشت کی حدوں کو چھو رہی ہے، جو پہلی بار نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، کیا وہ کبھی اپنی بہن کے راستے کو سمجھ پائے گی، یا اسی نظام میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی؟ ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے، کیا معاشرتی ڈھانچے سے مکمل انکار ہی اصل آزادی ہے؟ چاہے وہ خود کو تباہ کرنے جیسا ہی کیوں نہ ہو، جیسا یونگہے نے کیا؟ یا پھر انہے کی طرح نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی تکلیف اور ذمہ داریوں کے ساتھ جینے میں ہی کوئی گہری اگرچہ تکلیف دہ معنویت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر یہ ناول ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔